گو کہ آپ بہت دفعہ یہ بیان کر چکے ہیں، بتا بھی چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ دینے کی جو آپ کے کنسرن تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید آپ ملک ریاض کے مفادات کا تحفظ کرنا چاہ رہے تھے جو نہ ہو سکے، اور ملیک میں ان دنوں بہت ایشو بھی چل رہا تھا جو نیا بحریہ بن رہا تھا. بتائیں کیا وجہ کیا تھی؟ دیکھیں کیونکہ ایک آپ کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی جس میں آپ ملک ریاض صاحب سے مل رہے ہیں. بالکل، آپ بہت احتراماً ان کے ساتھ مل رہے تھے. میں نے کبھی یہ بات نہ چھپائی ہے. ہمیشہ کسی بھی ٹی وی پروگرام میں اگر ملک ریاض صاحب کا ذکر آیا ہے تو میں نے یہ بات آن ریکارڈ رکھی ہے، پبلک کے سامنے رکھی ہے کہ میرے مرحوم والد کا ملک ریاض صاحب سے بہت گہرا تعلق تھا. اسی وجہ سے میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں. اور جہاں تک ان کا میرے کسی بھی سیاسی فیصلے کے اوپر اثر انداز ہونے کی بات ہے تو وہ آج تک شکر الحمدللہ انہوں نے کبھی، یہ بات میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ کبھی اثر انداز ہونے کی انہوں نے کوشش نہیں کی. اگر وہ میرے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتے تو آج بھی میں پیپلز پارٹی میں ہوتا، کیونکہ ان کی آصف زرداری صاحب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہت گہرا تعلق ہے. اگر میں انہی کے کہنے پہ عمل کرتا تو میں آج پیپلز پارٹی میں ہوتا. سیاست ایک ایسے عمل، اور خصوصاً میں اب زندگی کے جس مقام پر ہوں کہ اپنے اس محدود پولیٹیکل کیریئر میں I've been there, I've done that. میں میرے والد سیاست میں رہے، اسلام آباد سے ایم این اے رہے، ڈپٹی اسپیکر رہے، وفاقی وزیر رہے. پھر اس کے بعد میں نے جب سیاست کے اندر قدم رکھا تو مشیر رہا، سینیٹر رہا. ان اقتدار کے ایوانوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھ لیا. اور انسان اپنی زندگی کے اندر ایک ارتقاء کے عمل سے گزرتا ہے. صرف میں نہیں، ہر انسان ایک ارتقاء کے عمل سے گزرتا ہے. اس کی جو سوچ ہے وہ تبدیل ہوتی ہے وقت کے ساتھ. وہ جب حالات کا مشاہدہ کرتا ہے، ان حالات کا اس کے اوپر جب کوئی اثر پڑتا ہے. تو میں نے جب اپنا اس پولیٹیکل کیریئر کا میں مشاہدہ کرتا ہوں، اپنی زندگی کا میں مشاہدہ کرتا ہوں، تو ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار دوبارہ اس پارلیمان کا ممبر اگر کمپرومائز کر کے بننا ہے تو کیا ضرورت ہے؟ اس پارلیمان کا ممبر تو میں نے رہ کر دیکھ لیا ہے. اس پارلیمان کے اندر تو کچھ نہیں رکھا. اگر دوبارہ وزیر بننا ہے